بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ۔ بعض تواریخ کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک رات فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 2 درخت عالم بالا پر گئے اور پھر سارا عالم ان کے زیر سایہ ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے تمام حکیموں اور مجموں اور جادوگروں کو بلایا اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کو خواب و غور خوض کر کے ہم کو خواب کی تعبیر بتانا چاہیے۔ یہ سن کر فرعون نے ان لوگوں سے کہا کہ ہم اپنی اپنی کتابوں میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اپنے خیالات کے مطابق اپنی اپنی کتابوں میں خوب اچھی طرح غور کیا۔ پھر انہوں نے آ کر کہا کہ قوم بنی اسرائیل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا کہ تمہاری مملکت کو وہی خراب کرے گا اور تمام لوگ اس کے زیر حکم ہوں گے، یعنی ملک کو میراث نعمت و کل اس کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ گفتگو اپنے مجموع کی سن کر فرعون بہت ہی ہراساں ہوا اور پھر بولا، وہ لڑکا کب پیدا ہوگا؟ وہ منجم کہتے کہ 3 دن رات میں وہ لڑکا اپنے باپ کی پشت سے مادر رحم میں آوے گا۔ یہ سن کر فرعون نے گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے حکم دیا کہ جتنے بنی اسرائیل ہیں آج سے کوئی بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائے، اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تو اس کو مار ڈالوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک ایک آدمی بنی اسرائیل کے گھروں میں متعین کر دیا اور فرعون کے ڈر کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کوئی آدمی بھی اپنی بیوی سے مباشرت نہ کرتا، مگر تقدیر الہی سے چارہ نہ رہا اور باوجود اس تنبیہ اور تحدید کے اسی 3 دن رات کے اندر جو نجومیوں نے کہا تھا روز و موعود میں وہ لڑکا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے شکم میں آ گئے۔ اور اس کی شرح یوں ہے کہ خاتون عمران کی بیوی تھی اور وہ بھی بنی اسرائیل کی قوم سے تھی، اور اس سے پہلے ایک لڑکا بھی تھا اور ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام مریم تھا، اور عمران فرعون کے ندیموں میں سے تھا اور وہ اس دن فرعون کے پاس تھا۔ بی بی کو شوق مباشرت کا ہوا اور ان کو ایسا غلبہ ہوا کہ صبر و قرار بھی جاتا رہا۔ آخر وہ ٹھہر نہ سکے، رات ہی کو اٹھ کر اور اپنے گھر سے نکل کر فرعون کے دروازے پر جا پہنچے۔ اتفاقاً تمام دروازے کھلے ہوئے تھے اور دروازوں پر نگہبان اور درمانوں کو سوتے ہوئے دیکھا۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ بھی زیادہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعون کی خوابگاہ میں جا پہنچی۔ وہاں اپنے شوہر کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبانی کر رہا ہے اور فرعون سوتا ہے۔ ادھر عمران کو اپنی بیوی کو دیکھ کر جب کہ تمام لوگ آرام کی نیند سو رہے تھے شوق مباشرت زیادہ ہوا، پس وہاں سے سرہ کی کرزن و شوہر سے مجماعت سے فراغت کر لی، اور اس گھڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آئے۔ بعد اس کے بی بی خاتون وہاں سے اٹھ کر اپنے گھر چلی آئیں، اور یہ بھید کسی کو معلوم نہ تھا سوائے رب العالمین کے۔ وہ تو ہر بھید کو اچھی طرح جانتا ہے، بلکہ وہ تو ظاہر و باطن چیزوں کی خبر رکھتا ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو فرعون نے اپنے نجومیوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ وہ لڑکا پیدا ہوا یا نہیں، تو انہوں نے اپنے حساب نجوم سے حساب لگا کر بتایا کہ وہ آج کی شب گزشتہ میں باپ کے صلب سے ماں کے رحم میں آ چکا ہے۔ یہ سنتے ہی فرعون ملعون نے اپنے تمام کارکنوں کو حکم دیا، اگر کوئی بھی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہوا تو اس کو فوراً مار دو، لیکن لڑکی کو مت مارنا، اور خوف کے عوض میں اس کی ماں کو 70 درہم دے دینا۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا کہ روپے کے لالچ سے ماں باپ اپنے نوزائیدہ بچے کو فرعون کے پاس لاتے اور وہاں سے 70 درہم لے کر اپنی اولاد کو مار ڈالتے تھے۔ اور فرعون ملعون نے ہر ایک گھر میں بنی اسرائیل کے ایک ایک قطبی کو تعینات کیا، اور وہ قطبی اگر بیٹا ہوتا تو اس کو مار ڈالتا اور اگر بیٹی ہوتی تو اس کو نہ مارتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور جب چھڑا دیا ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے کہ دیتے تھے تم کو بڑی تکلیف، ذبح کرتے تمہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تمہاری بیٹیوں کو، اور اس میں آزمائش ہوتی تمہارے رب کی بڑی۔ پس بنی اسرائیل کو فرعون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا اور ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اس نے آ کر رکھا تھا کہ اس کی
کئی عورتوں کے حمل آ کر دیکھتے اور ان کے پیٹ پر غیر محرم ہاتھ پھیرتے تھے کہ حمل ہے یا نہیں، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کی حمل سے تھے۔ ایک دن اتفاق ایسا ہوا کہ وہ روٹی پکا رہی تھی، یک ان کو درد زیادہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تولد ہوئے اور وہ نہایت ہی خوبصورت تھے۔ ان کے تولد سے سارا گھر روشن ہو گیا اور جو بھی کوئی ان کی طرف دیکھتا تو اس کی آنکھیں خیرہ ہوتی تھی، اور کچھ ہی عرصہ میں فرعون کے لوگ بھی آ پہنچے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اندیشہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ یا اللہ میں اس بچے کو کہاں لے جا کر چھپاؤں، کیونکہ فرعون کے لوگ اس بچے کو دیکھتے ہی مار ڈالیں گے۔ یا اللہ اس بچے معصوم کو تو کسی جگہ پر پناہ دے۔ آخر مجبور ہو کر تنور کی آگ میں بچے کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا اور ایک دیگ خالی اس کے اوپر چڑھا دی۔ بعد اس کے فرعون کے لوگوں نے آ کر خاتون کے پیٹ پر ہاتھ پھیرا تو کچھ حمل کا اثر نہ پایا اور پھر چلے گئے، اور ادھر خاتون اپنے فرزند کی محبت میں رونے لگی اور کہتی تھی کہ ناحق میں نے اپنے بچے کو تنور میں ڈال دیا۔ نہایت ہی افسوس کر کے اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا کہ اب تو بچہ بالکل جل گیا ہوگا، اور کہنے لگی کہ اگر جلے ہوئے بچے کی ہڈی بھی ہو تو اس نے اپنے دل مجروح کی دوا کرتی ہے۔ اب اس کے جب انہوں نے اس چولہے کے اندر دیکھا تو وہ بچہ اسی آگ میں اپنے ہاتھ میں ایک سیب لیے کھیل رہا ہے۔ یہ حال دیکھ کر بڑی ہی متعجب ہوئی اور خدا کا شکر بجا لائیں۔ یہ دیکھتے ہی اس کو تنور سے فوراً اٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھر متفکر ہو گئیں کہ اس لڑکے کو کہاں چھپا کر رکھوں، ایسا نہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو آ کر مار ڈالیں۔ یہ کہتی جاتی تھی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تم کو ڈر ہوا اس کو تو ڈال دے اس کو دریائے نیل میں، اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر اور نہ کچھ غم کر، ہم پھر پہنچا دیں گے تیری طرف اور کریں گے اس کو اپنے رسولوں میں سے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ بشارت پا کر بہت خوش ہوئیں اور ایک صندوقچہ بنانے کے لیے ایک بڑھئی کی تلاش میں نکلی۔ فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام بصورت بڑھئی کے ان کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان سے کہنے لگی کہ کیا تم صندوقچہ بنانا جانتے ہو؟ بولے ہاں میں صندوقچہ بنانا جانتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے گھر جا کر ایک صندوقچہ بنا کر چلے گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کو خوب دودھ پلایا اور بہترین حریر کے کپڑے میں لپیٹ کر اس صندوقچہ میں رکھ کر متفل ہو کر دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اور دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چپکے سے بڑھئی کو گھر میں لائیں، اس سے کوئی بھی آگاہ نہ تھا مگر ایک شخص ہمسایہ اس کا راز سے مطلع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اس سے بہت خوف کرتی تھی اور بڑھئی کو 70 دینار اجرت اس کی دے دی اور اس کو رخصت کر دیا۔ چنانچہ اس ہمسائے نے یہ چاہا کہ اس کی خبر فرعون کو دے دوں۔ جب وہ اس ارادے سے فرعون کے پاس گیا اور چاہتا تھا کہ اس لڑکے کی خبر دوں تو خدا کے حکم سے اس کی زبان گونگی ہو گئی اور وہ اپنا مقصد جو لے کر گیا تھا فرعون سے کہہ نہ سکا۔ جب فرعون کے پاس سے باہر نکل آیا پھر اس کی زبان کھل گئی۔ یہ دیکھ کر پھر اس نے قصد کیا کہ میں فرعون سے جا کر کہوں تو پھر وہ گونگا ہو گیا۔ جب وہ وہاں سے باہر آیا تو اس کی زبان کھل گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ ایسا قصد اس نے تقریباً 7 مرتبہ کیا، لیکن جب وہ فرعون کے قریب پہنچتا اور ارادہ کرتا کہ میں اس کی خبر کو فرعون سے کہوں تو اس کی زبان فوراً گونگی ہو جاتی تھی۔ چنانچہ وہ مجبوراً چپ ہو کر وہاں سے باہر نکل آیا اور اس قصد سے وہ باز آ گیا، اور پھر اس نے توبہ کی اور خداوند کریم پر ایمان لے آیا، اور پھر اس نے یہ بات کسی سے بھی نہ کہی۔ الغرض ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس صندوقچہ میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم سے کہہ دیا کہ اے بیٹی تو اس صندوقچے کو دیکھتی ہوئی دریا کے کنارے کنارے چلی جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص دیکھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور کہہ دیا اس
کی بہن کو کہ اس کے پیچھے چلی جا۔ پھر وہ دیکھتی رہی اس کو اجنبی ہو کر اور اس کو خبر نہ ہوئی۔ پس خدا کے حکم سے وہ صندوقچہ پانی میں بہتا ہوا دریائے نیل سے اس نہر کے اندر سے، جو فرعون نے اپنے محل کے اندر ایک بڑا حوض بنایا تھا، وہاں جا کر ٹھہرا، اور اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ خاتون کو ساتھ لے کر تخت پر بیٹھا تھا۔ اچانک ان دونوں کی نظر اس صندوقچہ پر جا پہنچی۔ فرعون نے اپنی بیوی آسیہ کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ کیا چیز ہے جو پانی پر بہتی ہے؟ یہ کہہ کر دونوں اپنے تخت شاہی سے اٹھے اور اس کے قریب جا کر دیکھا کہ ایک صندوقچہ ہے۔ فرعون نے چاہا کہ اس صندوقچے کو اپنے ہاتھ سے اٹھا لے، لیکن وہ صندوقچہ اس کے ہاتھ میں نہ آیا، کیونکہ فرعون مردود کافر و مشرک تھا، پلید کے ہاتھ سے نہ اٹھا۔ اس کے بعد آسیہ خاتون نے اپنے ہاتھ دراز کیے اور انہوں نے وہ صندوقچہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور پھر فرعون کے سامنے لا کر رکھا۔ پھر فرعون نے اس کے کھولنے کی ہر چند کوشش کی، لیکن وہ اس صندوقچہ کو نہ کھول سکا۔ مجبوراً تھک کر بیٹھ گیا، اور پھر آسیہ خاتون جو کہ مومنہ تھی، انہوں نے اس صندوقچہ کو کھولا اور بسم اللہ پڑھی۔ اس میں دیکھا کہ ایک لڑکا محتاب صورت ہے، اس کے نور سے سارا گھر فرعون کا روشن ہو گیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کے دل میں اس کی محبت آ گئی۔ خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی نیک صورت دی تھی کہ جو کوئی ان کی طرف دیکھتا فریفتہ ہو جاتا تھا۔ پھر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ مجھے فرزند نہیں ہے، میں اس کو پالوں گی، اور یہ واضح ہو کہ آسیہ خاتون بنی اسرائیل قوم سے تعلق رکھتی تھیں، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچیری بہن تھی، اور وہ اچھی طرح اپنے خیش برادر کو پہچانتی تھی۔ پھر فرعون سے کہنے لگی کہ دیکھو، یہ لڑکا تمہارا اور میرا نور چشم ہے، اس کو نہ مارنا، کیونکہ ہم اس کو پالیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور بولی، فرعون کی عورت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ لڑکا مجھ کو اور تم کو اس کو نہ مارو، شاید یہ ہمارے کام آوے، یا بنا لیویں اس کو اپنا بیٹا۔ اور وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے، یعنی ان کو کچھ بھی خبر نہ تھی کہ وہی لڑکا بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل میں سے کسی نے خوف سے دریائے نیل میں ڈال دیا ہے۔ کہنے لگا کہ اگر ایک لڑکا نہ مارا تو کیا ہوا، یہ سمجھ کر اس کو نہ مارا۔ اور فرعون کے یہاں ایک بیٹی تھی جو برص کی بیماری میں مبتلا تھی، اس نے آ کر دیکھا کہ لڑکا رو رہا ہے اور اس کے منہ سے رال گرتی ہے۔ اس نے جلدی سے آ کر اس لڑکے کو اٹھا لیا اور اپنی گود میں بٹھا لیا۔ خدا کے فضل و کرم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے جو لعاب نکل رہا تھا، وہ لعاب اس لڑکی کے برص کے دھبوں پر لگا، تو اس کی برص کی بیماری جاتی رہی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہ دیکھ کر آسیہ خاتون نے فرعون سے کہا کہ دیکھو، یہ کیسا مبارک لڑکا ہے کہ اس کے منہ سے جو رال نکل رہی تھی وہ تمہاری بیٹی کے بدن پر لگی، تو اس کے بدن سے برص کی بیماری جاتی رہی۔ یہ سن کر اس نے اپنی بیٹی کو بلایا اور پھر دیکھا کہ واقعی ہی جو برص کی بیماری تھی وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ تب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیار کرتے ہوئے اپنی گود میں لے لیا اور ایک دائی دودھ پلانے کے واسطے بھی مقرر کر دی۔ اور کہتے ہیں کہ فرعون نے جب اپنے شہر کی تمام دائیوں کو بلایا اور بہت سی دائیاں آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی دائی کا دودھ نہ پیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور حرام کر دیا ہم نے اس کے اوپر اس کے دودھ دائیوں کا پہلے سے، پس خواہر موسیٰ اور ہارون موجود تھے۔ وہ بولیں کہ میں بتاؤں تمہیں ایک گھر والی کہ پالے اس کو واسطے تمہارے اور واسطے اس کے بہت خیر خواہ ہے۔ یہ سن کر فرعون نے کہا کہ لے آؤ، اور ان کو پھر وہ دوڑی ہوئی گئی، اپنی ماں کے پاس جا کر بولی، اے ماں، میرے خدا نے مہربانی کی ہے، ہم پر چلو، تم میرے بھائی کو دودھ پلانے۔ اور فرعون بلاتا ہے اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ تمہارا بیٹا ہے، اور اس نے بہت سی دائیوں کو بلایا تھا مگر وہ کسی کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تم چلو، کیونکہ میں نے اجنبی طور پر تمہاری بات فرعون سے کہی ہے کہ میں دودھ پلانے والی ایک دائی لاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں خوش ہو کر فرعون کے گھر پر آئی، اور وہاں آ کر دیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے، لیکن کسی دائی کا دودھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں پیتے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو اپنی گود میں لیا اور اپنا دودھ پلانا چاہا، تو انہوں نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خوش ہو
کر فرعون اور اس کے گھر والوں سے یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ بیٹا بھی میرا ہے، تب فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں القا ہوا کہ اے خاتون، یہ راز کسی پر مت ظاہر کرو اور اپنا بیٹا کہہ کر کسی کو مت کہو۔ حامان پلید نے، جو فرعون کا وزیر تھا، اس نے شمع اس کا کرینہ سے اور قیاس سے دریافت کیا اور وہاں کھڑا ہو کر دیکھتا رہا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پوچھا کہ اے دائی، یہ لڑکا شاید تمہارے ہی بدن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں کہ ایسا نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ لڑکا میرے دودھ پر بہت خوش ہے۔ پس فرعون نے اس سے کہا کہ تم اپنے دودھ پلانے کی اجرت ہر روز 1 دینار ہم سے لیا کرو۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ فرعون سے اجرت دودھ پلانے کی مہینہ میں 30 دینار لیا کرتی تھی، اور اس طرح وہ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر پہنچا دیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں کی طرف کہ ٹھنڈی رہے ان کی آنکھیں اور وہ غم نہ کھاوے، اور جانے کے وعدہ اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ اس طرح پر چند روز گزرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون دیکھ کر خوش ہوا، اپنی گود میں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بوسے دینے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ سے داڑھی پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر ایک تماچا لگایا۔ یہ کیفیت دیکھ کر فرعون بہت ہی غصہ میں آ گیا اور اس وقت مار ڈالنے کا حکم کیا، اور پھر بولا کہ شاید یہ وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے میرا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ اس وقت آسیہ خاتون نے کہا، اے فرعون، کیا تم نہیں جانتے شیر خوار بچوں کا تو یہی فعل ہے، ان کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اور یہ لڑکا قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے جو تم خیال کرتے ہو، اور تم نے تو تمام قوم بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مار ڈالا ہے۔ پس اس کے آزمانے کے لیے حامان نے 2 تشت زر کے منگوائے، ایک تشت میں تو انگارے آگ کے رکھے اور دوسرے تشت میں یاقوت سرخ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھے، اور پھر یہ بولا، اگر یہ لڑکا آگ کے تشت میں اپنا ہاتھ ڈالے گا تو یہ سمجھنا کہ یہ لڑکا بنی اسرائیل کی قوم سے نہیں ہے، اور اگر یہ لڑکا یاقوت کے تشت میں ہاتھ رکھے گا تو سمجھنا یہ وہی لڑکا ہے جو ہمارا دشمن ہے۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اپنا ہاتھ اس یاقوت والی تشت میں ڈالیں۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر آگ کے تشت میں ڈال دی۔ پس اسی تشت سے ذرا سی آگ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے منہ میں رکھ لی، اور ان سے کچھ زبان مبارک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جل گئی۔ تب خاتون نے فرعون سے کہا کہ تم نے دیکھا بچے نے آگ پکڑ کر اپنا منہ میں ڈال دی ہے، یہی خصائل بچوں کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات سن کر فرعون ان کو گود میں لے کر پیار کرنے لگا، اور پھر ان کے ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان طفلیت میں فرعون کے گھر میں جل گئی تھی، جس کی وجہ سے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے تو نوکر چاکر فرعون کے اپنے ساتھ لے کر شہر میں پھرا کرتے، اور لقب آپ کا پسر فرعون تھا، اور کبھی کبھی فرعون ملعون ان کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بٹھا کر اکثر باتیں علم اور حکمت کی لب شیری سے ان کے سنتا، اور پھر بہت پیار بھی کرتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 20 برس کی ہوئی تو فرعون نے ان کی شادی بڑے شان و شوکت سے کر دی، اور شادی کے بعد 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام یہ ہیں، ایک کا نام ہرتون اور دوسرے کا نام بلقا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ملعون کے پاس تقریباً 30 برس رہے، پھر اس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن کی گھنٹی بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو اچھی ویڈیو مل سکے۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔